بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اصحاب کہف کی تعداد 6 تھی اور یہ جس شہر میں آباد تھے اس شہر کا نام نافسوس تھا اور اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس لوگوں کو بتوں کی پرستش پر مجبور کرتا تھا اور جو پرستش نہ کرتا اس کو مار دیتا تھا۔ اس نے شہر کے دروازوں پر بھی دربان بیٹھا رکھے تھے کہ جو شہر سے باہر نکلے پہلے بتوں کو سجدہ کرے۔ اصحاب کہف با ایمان تھے اور ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب حالات سے مجبور ہو گئے تو شکار کے بہانے یہ شہر سے باہر نکل آئے۔ آبادی سے جب دور ہوئے تو ایک چرواہے پر نظر پڑی۔ انہوں نے کوشش کی کہ چرواہے کو اپنا ساتھی بنا لیا جائے، مگر وہ ان کے کہنے میں نہ آیا۔ جب یہ اصحاب کہف آگے کی طرف بڑھے تو اس چرواہے کا ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا، وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب یہ لوگ میدان کو طے کر چکے تو دقیانوس بادشاہ کو ان کے بھاگ جانے کی خبر اور وجہ معلوم ہوئی، تو اس نے چند گھوڑے سواروں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کا پیچھا کیا۔ جب اصحاب کہف نے بادشاہ کے لشکر کو دیکھا تو خوف کے مارے پہاڑ کی ایک غار میں جا چھپے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب انہوں نے یہ ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی اور سب کے سب اس وقت سو گئے، اور کتا غار کے بہر آگے کے دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ یہ لوگ غار میں جا چھپے تھے اسی لیے انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ جب دقیانوس اس غار کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے وزیر کو اندر جا کر حالات معلوم کرنے کا کہا۔ یہ وزیر بھی باطن میں با ایمان تھا، اور جب یہ غار کے اندر داخل ہوا تو اس نے اصحاب کہف کو آواز دی، لیکن وہاں آواز دوبارہ ان کو نہ سنی۔ وزیر بھی چاہتا تھا کہ اصحاب کہف کو بچا لیا جائے، تو اس لیے وہ غار سے باہر آ کر بادشاہ سے اس نے کہا کہ بادشاہ تیرے خوف سے یہ سارے لوگ مر گئے ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد بادشاہ خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس غار کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو وزیر نے اس غار کے دروازے پر ایک تختی پر ان اصحاب کے نام، ولدیت، نسب اور بھاگنے کی تاریخ وغیرہ سب لکھ کر لٹکا دی۔ اصحاب کہف 309 برس تک اس غار میں سوتے رہے۔ اسی اثناء میں دقیانوس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا اور بھی کئی بادشاہی کرنے کے بعد فوت ہو چکے تھے۔ جب یہ لوگ اٹھے تو غار کا دروازہ بند دیکھ کر بہت بڑے حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ اس بند دروازے کو کیسے کھولیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ میں نے ایک روز ایک مزدور کو ایک کام کے واسطے رکھا، وہ آدھا دن کام کر کے چلا گیا۔ جب میں اس کو دن بھر کی مزدوری دینے لگا تو اس نے نہ لی اور خفا ہو کر چلا گیا۔ تو میں نے اس کی مزدوری سے ایک گائے کا بچہ خرید کر ایک گلا میں چھوڑ دیا۔ اس کی نسل بڑھتی رہی اور گائے کی تعداد خاصی بڑھ گئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدور پریشان اور تنگ دست ہوا تو میرے پاس مزدوری لینے آیا، تو میں نے اس کے ہاتھ میں وہ جو گائے زیادہ تعداد میں تھیں ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو میں نے قسم کھائی اور پورا قصہ اس سے بیان کیا کہ میں نے یہ سب کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ بس خداوندہ، اگر میں نے یہ کام خاص تیری رضا کے واسطے کیا تھا تو اس کا دروازہ کھول دے۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی غار کا 1/3 دروازہ کھل گیا۔ جب 1/3 دروازہ کھل گیا تو اصحاب کہف کے دوسرے ساتھی نے کہا
کہ قحط کے زمانے میں ایک خوبصورت عورت میرے پاس گندم لینے آئی۔ میں نے اس سے ناجائز مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی۔ یہ سن کر وہ واپس چلی گئی اور راضی نہ ہوئی۔ پھر دوبارہ آئی، میں نے وہی سوال کیا، وہ پھر واپس چلی گئی۔ غرض کہ اسی طرح جب چوتھی بار آئی تو میں بہت وہ بے قرار اور مجبوری سے راضی ہو گئی۔ جب میں نے ارادہ کیا تو کانپنے لگی۔ میں نے سبب پوچھا تو بولی خدا سے ڈرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً توبہ کی اور اس کو گندم دے کر رخصت کیا۔ خداوندہ، اگر یہ میرا کام محض تیری خوشی کے لیے تھا تو اس غار کا دروازہ کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی 2/3 دروازہ کھل گیا۔ تب تیسرے نے کہا کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں ایک شب ان کے واسطے دودھ لے گیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں نے تکلیف کے خیال سے ان کو نہ جگایا اور صبح تک انتظار میں کھڑا رہا۔ خداوندہ، اگر میرا یہ کام تیری خوشی کے واسطے تھا تو دروازہ کھول دے۔ اسی وقت پورا دروازہ کھل گیا اور غار میں روشنی آنے لگی۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص شہر میں جا کر کھانا لائے، مگر اس طرح جائے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ لوگ 1 دن یا اس سے بھی کم اس غار میں سوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص 10 درہم لے کر شہر میں آیا۔ شہر کو دیکھا تو تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ، 1 دن میں شہر کا حال اس درجے تبدیل ہو گیا۔ وہ شہر میں نہ کسی کو پہچانتے تھے، نہ ان کا کوئی جاننے والا تھا۔ جب نان بائی کی دکان پر پہنچے اور اس کو دقیانوسی درہم دیے تو نان بائی نے کہا، تم نے خزانہ کہاں سے پایا؟ وہ بولے، کہیں سے نہیں۔ یہ سن کر کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ان کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے درہموں کا حال پوچھا تو یہ بولے، میں اپنے باپ کے گھر سے فلاں روز لے کر گیا تھا۔ وہ سن کر بہت حیران ہوا۔ آخر لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لے چلے تو یہ رونے لگے کہ مجھے دقیانوس کے پاس نہ لے جاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ لوگوں نے پوچھا، دقیانوس کون؟ کہنے لگے، شہر کا بادشاہ۔ لوگوں نے کہا، تو دیوانہ ہوا ہے، اس کو تو مدت ہوئی ہے، واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اب تو فلاں شخص بادشاہ ہے جو دیندار ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پابند ہے۔ غرض اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا تو بادشاہ نے علماء کو ساتھ ملایا اور اس کو ساتھ لے کر غار کے پاس آ گیا۔ اصحاب کہف کا یہ ساتھی غار کے اندر گیا اور اپنے ساتھیوں سے سارا حال بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ حال سنا تو یہ لوگ دوبارہ سجدے میں چلے گئے اور دعا کی کہ خداوندہ، پھر ہم پر نیند کو غالب کر۔ تو اس دعا کے بعد وہ لوگ دوبارہ اسی غار میں سو گئے۔ روایت میں ہے کہ یہ اصحاب کہف امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے خروج کے وقت دوبارہ زندہ ہوں گے اور امام کے ساتھ مل کر کفر کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔